کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ من اشجع الناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو علی نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق۔ اور من عالم الناس، کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو کہا ابو بکر صدیق۔ کہا کہ لوگوں میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو کہا ابو بکر صدیق۔ اب پوچھنے والا یہ چاہ رہا ہے کہ علی اپنا نام کب لیں گے، تو وہ تنک کے کہتا ہے کہ یہ میں جو سوال کرتا ہوں اور آپ جواب میں ابو بکر صدیق کہتے ہیں، تو علی المرتضیٰ کہتے ہیں کوئی اور ہو تو بتاؤں نا، کوئی اور ہو تو بتاؤں نا۔ وہ اپنے نمبر بڑھا رہا تھا حضرت علی کے سامنے کہ ان کا نام آئے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض اپنے سینے میں لینے والے لوگ تو اس زمانے میں بھی پیدا ہو چکے تھے، تو کہا میں جو سوال کرتا ہوں آپ سوال کے جواب میں ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کوئی اور ہو تو میں بتاؤں، میں تو نے پوچھا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے، تو میں نے کہا ابو بکر صدیق۔ وہ میرے پاس دلیل ہے کہ جب ساری دنیا میرے پیغمبر کے پیچھے لگی ہوئی تھی، ایسے وقت میں نبی کو جو لے کر چلا ہے، غار میں پہنچا ہے، وہاں سے بحفاظت مدینہ منورہ تک پہنچایا ہے، اس کٹھن مرحلے میں اگر کوئی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو نے کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی کون ہے، تو میں نے کہا ابو بکر صدیق۔ یہ میں نے ایسے ہی نہیں کہا، میرے پاس دلائل ہیں کہ پیغمبر کو جب بھی کسی موقع پر کسی چندے کی ضرورت پڑی ہے، سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ابو بکر صدیق نے اپنا مال پیغمبر کے آگے پیش کیا ہے۔ اور تجھے کیا پتا کہ تبوک کے موقع پر جب پیغمبر نے چندے کا اعلان کیا تو کوئی اپنے گھر کا آدھا لایا، کوئی سلس لایا، کوئی اپنی بساط کے مطابق لایا۔ ایک ہی تو تھا جو جھاڑو پھیر کے گھر سے سب کچھ لے کر آیا ہے، وہ ایک ہی تو تھا جس نے اپنا سب کچھ پیغمبر پہ لٹایا ہے۔ پھر تو نے پوچھا ہے کہ لوگوں میں عالم بڑا کون ہے، تو میں نے کہا ابو بکر صدیق۔ تو میں نے ایسے ہی نہیں کہا، جب قرآن کریم کی یہ آیت سورت آئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اب مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آ گئی، تم دیکھو گے اسلام میں فوجوں کی فوجیں آئیں گی، اور اے نبی فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی حمد بیان کریں، استغفار کریں۔ کہا ہم خوش ہو رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے گلے مل کر مبارکباد دے رہے تھے، اسلام کو عروج ملے گا، اسلام کو ترقی ملے گی، لوگ فوج در فوج اسلام میں آئیں گے۔ ابو بکر کو دیکھا کہ کونے میں رو رہا ہے، کہا ابو بکر آج تو خوشی کا دن ہے، تو روتا کیوں ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں اس صورت میں اللہ کے نبی کو اللہ نے استغفار اور تسبیح کی کثرت کا کہا ہے، تمہیں شاید علم نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے اب پیغمبر کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اسی لیے اللہ نے پیغمبر کو حمد اور استغفار کا حکم دیا ہے۔ کہ ہم حیران ہو گئے، جس طرف ہماری توجہ بھی نہیں گئی ہے۔ صدیق اکبر کے علم کو سلام کرتا ہوں کہ صدیق اکبر نے اس سے وہ چیز سمجھ لی تھی۔